میک امریکہ سیف اگین، میک امریکہ گریٹ اگین، نو الیگل امیگریشن، میرے سٹیپس ٹیرف کے سارے ٹھیک تھے۔ دنیا میں غلیظ الائنس بندی دکھائی دے رہی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے نیتن یاہو ذکر کر رہا ہے ایک سنی الائنس کی جو انڈیا اور اسرائیل کی امورل الائنس بننے جا رہی ہے، جس کو وہاں بڑی کرٹیسزم ہوئی، پرائم منسٹر مودی کی بڑی بیستیاں ہوئی وہاں، گریس، آرمینیا، اسرائیل، یعنی کہ ایک رنگ آف کنٹریز بنانا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دوسرا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کیا ہے، جنگ کا اعلان کیا ہے، صلح کا اعلان کیا ہے۔ ایران اب ایسے میزائلز ڈیولپ کر رہا ہے جو دور دور تک عرب ورلڈ میں اور اس کے بیونڈ بھی اور یورپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں یہ لفظ سننا چاہتا ہوں ایران سے کہ ہم کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، اور یہ لفظ میں نے نہیں سنا۔ کوئی خامنائی کو چیلنج کیا، ایرانینز کی نیم کالنگ کی انہوں نے آج۔ امریکہ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، امیگریشن میں جو میرے ساتھ ہے سب کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں کچھ آدھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈیموکریٹس اور آدھے بیٹھے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ ایک بھی الیگل امیگرینٹ امریکہ میں پچھلے سال میں داخل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ۔ ووٹر آئی ڈی پر بھی بڑی بات کی ہے، یہ کیا ایشو ہے ووٹر آئی ڈی والا؟ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان جو سخت ایک ماحول ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ہم نے دیکھا وہ عالیان عمر اور کچھ ڈیموکریٹس مسلسل نعرے بازی کرتے رہے، تقریر کے دوران وہ بیٹھے سنتے بھی رہے اور اپنے نعرے بھی لگاتے رہے۔ بلیکس جو ہیں وہ ایپس کی طرح ہیں، اور جن لوگوں نے کہا ان کی الٹا پذیرائی کی، ان کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ سوائے بورڈ آف پیس کے انہوں نے ایک بات کی کہ وی آر آلموسٹ دیئر، اسرائیل کو کنٹرول کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اچھا جی، پرائم منسٹر کا شہباز شریف کا دورہ قطر ہے، وہ کہتے ہیں قطر کا بہت سافٹ کارنر ہے افغان رجیم کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دوسرا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کیا ہے۔ امریکی صدر ہر سال جو ہے وہ کانگریس سے خطاب کرتے ہیں، اس کو اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کہا جاتا ہے۔ پہلے اجلاس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، جب پہلا اجلاس تھا، اور پاکستان کو کیونکہ پاکستان نے ایک دہشت گرد پکڑ کر ان کو دیا تھا، تو وہ پاکستان سے تعلقات کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ پہلے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں جب انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تو دنیا حیران ہو گئی کہ پاکستان اور ٹرمپ کی صلح ہے۔ آج دوسرا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس تھا۔ یہ اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کچھ ایران کے تناظر میں بہت امپورٹنٹ سمجھا جا رہا تھا، اور کچھ آگے امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات ہیں اس تناظر میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب، جو ایکس ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے امریکہ میں بھی سرو کیا ہے اور ملکوں میں بھی سرو کیا ہے۔ ہز ایکسیلنسی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے خطاب سنا ہے، اس پر تجزیہ ان سے لیں گے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ عمران صاحب، سب سے پہلے ان ریگارڈ ٹو ایران، جنگ کا اعلان کیا ہے، صلح کا اعلان کیا ہے، ٹرمپ نے کیا اعلان کیا ہے اسٹیٹ آف یونین میں ایران کے بارے میں؟ السلام علیکم سر، ایک نئی چیز کی ہے، انہوں نے کہا ایران اب ایسے میزائلز ڈیولپ کر رہا ہے جو دور دور تک عرب ورلڈ میں اور اس کے بیونڈ بھی اور یورپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس خطرے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ لفظ سننا چاہتا ہوں ایران سے کہ ہم کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، اور یہ لفظ میں نے نہیں سنا۔ لیکن یہ بات فیکچولی کریکٹ نہیں، انہوں نے ایک بہت یوفوریا میں ایڈریس کیا ہے، ایک بہت ہائٹنڈ ایموشنل ایکسائٹمنٹ کے اندر، لیکن وہ شاید یہ بات نظر انداز کرتے ہیں کہ ایرانین فارن منسٹر نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایران کا مقصد نیوکلیئر ویپنز بنانا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ایران کبھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا، اور انہوں نے پھر ڈپلومسی کو چانس دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سر کہ شاید ہفتہ 10 دن ابھی اور ہیں جس میں وہ پریشر ڈالیں گے ایران کے اوپر۔ نہیں، آپ کو ان کی گفتگو سے، آج کے خطاب سے جنگ کی خوشبو آئی ہے یا امن کی خوشبو آئی ہے؟ امن کی خوشبو زیادہ آئی ہے سر، حالانکہ ہائٹنڈ اگریشن بھی ایران کے خلاف شو کی ہے، لیکن اگر اسٹیٹ آف دا یونین میں کہہ رہے ہیں کہ میں ڈپلومسی کو چانس دوں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو سوچ رہے تھے کہ رات کو یا اس دوران کوئی اٹیک ہوگا، وہ تھوڑا ٹلا ہوا ہے۔ وہ انٹینس نیگوسیشنز پہلے کریں گے ایران کے ساتھ۔ نہیں، پر ایسا لگ رہا ہے کہ تیاری مکمل نہیں ہے، حملہ کو نیگوشیشنز کی وجہ سے نہیں رکا ہوا، تیاری کی وجہ سے رکا ہوا۔
جی تیاری کی وجہ سے بھی رکا ہوا ہے، اور جو اینٹیسپیٹڈ رسپانس ہے ایران کی اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور جو اسلامک مڈل ایسٹ کی دنیا ہے اور پاکستان ہے اس کی جو ریزرویشنز ہے کہ ایک ٹرموائل کریٹ ہو جائے گا بہت زیادہ، اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ وجوہات تو یہی ہیں، لیکن وہ میرا ابھی تک جو لوگ سوچ رہے تھے کہ اس ڈسکشن کے دوران کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے، شاید وہ تھوڑا ٹل گیا ہے۔ آئی تھنک وہ ایک دو سیشنز، میری اسیسمنٹ ہے، ابھی جنیوا میں سیشن ہونا ہے، ایک دو سیشنز دیں گے کہ کوئی بڑی کنسیشن مل جائے ان کو۔ کوئی خامنائی کو چیلنج کیا انہوں نے، نام لے کے جیسے وہ نیم کالنگ کرتے ہیں، ایرانینز کی نیم کالنگ کی انہوں نے آج؟ نہیں جی، ایرانینز کی نیم کالنگ نہیں کی۔ آپ کو پتا انہیں ہیڈز آف دی اسٹیٹس کی نیم کالنگ کی بہت عادت ہے، وہ ان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایرانینز کی خامنائی کی، پزشکیان کی کوئی نیم کالنگ یا ان کو آج کوئی ڈی گریڈ نہیں کیا اپنے تقریر میں؟ نہیں جی، ایران کو جنرلی ایک خطرہ دنیا کے امن کے لیے ضرور قرار دیا، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ڈپلومیسی کی کافی بات کی ہے کہ میں پہلے چانس دوں گا، ہم یہ کریں گے۔ نیم کالنگ نہیں کی۔ نیم کالنگ انہوں نے زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جن کو انہوں نے پریز کیا ہے، جن کو ایوارڈز دیے ہیں، جن کو رائٹ، ایک دو لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی ہیں، ایک وینیزویلا کی فیملی کو لائے ہیں جو وینیزویلن گورنمنٹ کی جو پچھلے پرائم تو ان کی کوئی فیملی ہے جو ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ اس قسم کی باتیں کی۔ جو نیم کالنگ زیادہ تر ہے وہ ڈومیسٹک ایجنڈا پہ کی ہے۔ جی اچھا، ایک تو یہ کیا انہوں نے کہ ہمیں آپ اسٹیٹ آف یونین میں ایران پر حملے کی خوشبو آپ کو نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی ڈپلومیسی کو چانسز دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ آج کوئی اعلان جنگ نہیں ہوا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں، جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بہت ہی بہتر پلیٹ فارم ہے اعلان جنگ کرنے کے لیے۔ نہیں جی، اعلان جنگ بالکل نہیں کیا انہوں نے، اور اسٹیٹ آف دا یونین کو ایران پہ ٹوٹلی فوکس بھی نہیں کیا۔ زیادہ اسٹیٹ آف دا یونین مزمل ڈومیسٹک ایجنڈا پہ، اور جسٹیفیکیشن جو ان کی پچھلے سال کی کارکردگی ہے، امریکہ از بیک، امریکہ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، اور میں پرائسز کم کر رہا ہوں لیکن ڈیموکریٹس بل نہیں پاس کر رہے، میں اینٹی فراڈ لیجسلیشن میں وائس پریزیڈنٹ وینس کو اپوائنٹ کر رہا ہوں، امیگریشن میں جو میرے ساتھ ہے سب کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے امیگریشن کو ایک مین پلانک آج بنا دیا ہے، اس میں کچھ آدھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈیموکریٹس اور آدھے بیٹھے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اٹھ کے چلے گئے، لیکن ایک جو انہوں نے کریٹ کرنا تھا اپنی جسٹیفیکیشن کا۔ ہاں جی، ایک چیز ہمارے لیے سر امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 8 جنگیں روکی ہیں، تو وہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ کو نام اس طرح نہیں لیا لیکن سر کا تاج بناتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں روکی ہیں۔ پر یوکرین کی جنگ پر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ نہیں بند کر ختم کر سکا میں ابھی تک۔ جی بالکل کہا، یوکرین کی جنگ کا بالکل ریفر کیا ہے کہ میں وہ ختم نہیں کر سکا، لیکن اس پہ بھی زیادہ فوکس نہیں کیا۔ زیادہ فوکس جو ہے وہ میں نے امریکہ کو ایک ڈنجن میں سے نکال کے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ لگتا ہے جیسے مزمل یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف اس کا اپنا ریپبلکن بیس کو دوبارہ کھڑا کر کے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ اگلے مہینے میں امریکہ میں قیمتیں اور کم ہو جائیں گی۔ پھر زور سے کہا ہے ایک بھی الیگل امیگرنٹ امریکہ میں پچھلے سال میں داخل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، یعنی کہ ایک بھی، he said not a single American has entered the US۔ یہ وہ ان کے رائٹ ونگ کے لیے اور سینٹرل اسٹیٹس جو ہے امریکہ کی، ان کے لیے تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ۔ کچھ ووٹر آئی ڈی پر بھی بڑی بات کی ہے، یہ کیا ایشو ہے ووٹر آئی ڈی والا جو امریکہ میں بہت سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ووٹر آئی ڈی کے بغیر ووٹ نہیں ڈالنے دوں گا، یہ کیا ہے؟ مزمل ایڈیشنل آئیڈینٹیفیکیشن میں سٹیپس کرواؤں گا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ الیکشن ریگ ہوتا ہے، اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ مل جاتے ہیں۔ یہ آپ شاید اتنی ٹائٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے خیال میں ریپبلکنز زیادہ ووٹ دیں،
اور ٹریٹ ہے وہ تھوڑا ہے. تو یہ کہ ذہن میں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے جس کو ڈیموکریٹس نہیں مان رہے. ہاں سر انہوں نے سوری آگے پوچھے ٹیرفس پہ بہت بات کی. اچھا کیا کہا ہے انہوں نے ٹیرفس پہ؟ کیونکہ انہوں نے امریکن ٹیرفس سپریم کورٹ تو ٹیرفس کو ختم کر چکا ہے. ہاں جی انہوں نے سپریم کورٹ کو کے بارے میں بڑے تصحیحانہ کہ یہ انہوں نے یہ کر دیا ہے. کانگریس کی ضرورت ہے نہ مجھے ان کی ضرورت ہے. میں ٹیرفس کے اوپر خود اپنا ایگزیکٹو ایکشن لوں گا اکارڈنگ ٹو یو ایس لا. یعنی کہ ڈیفائنس شو کی ہے انہوں نے ٹیرفس کے اوپر. مطلب وہ کہتے ہیں نہ مجھے کانگریس کی ضرورت ہے نہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہے. ہاں جی وہ اس میں یونیلیٹرل اپنے ایگزیکٹو ایکشن کی بات کی ہے. جس طرح آپ نے بھی فرمایا ابھی یہ ایک بہت ایموشنل اسٹیٹ آف دا یونین. بائیڈن صاحب کی بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے تھے, باقی پریزیڈنٹس کی بھی ہم نے دیکھی ہے, لیکن جو انرجی اور جو ایک ٹیمپو اس اسٹیٹ آف دا یونین کا ہے وہ بہت ہائٹنڈ تھا. کہتے ہیں کچھ ریپبلکنز نے بھی اسٹیٹ آف یونین کا بائیکاٹ کیا ہے, وہ نہیں آئے. ہاں جی سوچ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ریپبلکنز نے بھی کیا ہے, اور ایک ڈیموکریٹ کو جنہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اسٹیٹ آف دا یونین کے دوران لا انفورسمنٹ نے باہر اسکارٹ کیا ہے. تو یہ بات بالکل اب صاف ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان جو سخت ایک ماحول ہے وہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفائنس شو کر رہے ہیں اور وہ بالکل بھی اکوموڈیٹو نہیں لگ رہا ہے. وہ اپنی پالیسیز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. کچھ آپ کو لگا کہ اس ان میں یہ جو مڈ ٹرم انتخابات کے لیے انہوں نے آج سے انتخابی مہم شروع کر دی, اس سے وہ مطلب وہ ایک الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں امریکہ کے اندر؟ آپ نے بہت درست فرمایا, آج سے انہوں نے بالکل الیکشن موڈ میں چلے گئے, کیونکہ جو باتیں جو پوائنٹس انہوں نے فوکس کیے ہیں وہ امریکن الیکٹریٹ کے حساب سے کیے ہیں, اور میک امریکہ سیف اگین, میک امریکہ گریٹ اگین, نو الیگل امیگریشن. میرے سٹیپس ٹیرف کے سارے ٹھیک تھے, مجھے جو غلط کہتے ہیں وہ غلط ہے. مجھے پتا ہے میں امریکہ کے لیے کیا کر رہا ہوں. امریکہ میں پرائسز ٹھیک ہو گئی ہیں, امریکہ سیفر ہو گیا ہے. امریکہ اب ایک بات نظر آتی ہے مزمل صاحب اس میں کہ اس سارے جو پلانک ہے نا جو ڈومیسٹک, اس میں جنگ شامل نہیں ہے. یعنی کہ کوئی پرولونڈ جنگ نہیں ہے, ڈومیسٹک ایجنڈا کی طرف وہ جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بھی جو آپ نے پوائنٹ فرمائے کہ ایران کے خلاف نہیں ہو رہا اٹیک, جلدی نہیں ہو رہا, اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ان کا ڈومیسٹک الیکٹریٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے ڈومیسٹک چیزیں سنیں. لگ رہا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا, اس لیے یہ اسٹیٹ آف دا یونین بہت زیادہ ڈومیسٹک ایجنڈا پہ فوکس تھا. کچھ انہوں نے وہ بھی بات کی, یہ فراڈ والا کیا ہے کہ اینٹی فراڈ کیمپین شروع کر دی. مجھے تو وہ عمران خان لگے کہ کرپشن کے خلاف مہم شروع کر دی, اور انہوں نے کہا میں نے جے ڈی وینس کو لگا دیا ہے, جیسے وہ کہتے تھے میں نے مراد سعید کو لگا دیا ہے, میں نے فلاں کو لگا دیا ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کو مسی آٹا کہا کہ وہاں 19 بلین کا فراڈ ہو گیا ہے, صومالینز نے کر دیا ہے. واٹ از دس؟ وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ میں تمہیں امریکیوں کو باہر کے فراڈ, باہر کے صومالیہ کا بہت ذکر کیا. صومالیہ اور مینیسوٹا پہ فوکس ہے. ظاہر کیا ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک ایجنڈا پہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں کوئی فراڈ نہیں ہوگا. فائنینشیل فراڈ کی بات کر رہے ہیں کہ میں امریکیوں کو فائنینشیل فراڈ سے بچاؤں گا. اور ایک قسم کا جو الیگل امیگرینٹس ہیں, دیکھیے میں نے کسی الیگل امیگرینٹ کو آنے نہیں دیا. جو لوگ پہلے سے صومالیہ سے آئے ہوئے ہیں اور میں ان کو چیک کروں گا آئس کے ذریعے اور ان کو باہر بھیج دوں گا. یہ وہی بات ہے کہ اگر کسی باہر کے ملک کا ڈائریکٹ یا تصحیحانہ انداز سے آیا بھی ہے تو اس کا امریکہ کو امیگریشن کی مصیبتوں سے روک لوں گا. بہت ایکسٹریم رائٹ ونگ ایجنڈا ہے. اس سے الیکشنز میں تو شاید مدد مل جائے, لیکن امریکہ میں ڈویژنز اور بڑھ جائیں گی. ہم نے دیکھا وہ عالیان عمر اور کچھ ڈیموکریٹس مسلسل نعرے بازی کرتے رہے تقریر کے دوران, وہ بیٹھے سنتے بھی رہے اور اپنے نعرے بھی لگاتے رہے.
جی ہاں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، باتیں کی گئی ہیں۔ ایک جگہ یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے ہوا تھا کہ بلیکس جو ہیں وہ ایپس کی طرح ہیں، اور جن لوگوں نے کہا ان کی الٹا پذیرائی کی، یعنی کہ ان کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ انہوں نے ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ پوزیشن لی ہے، ڈومیسٹک ایجنڈا پہ اکوموڈیٹو نہیں ہے، یعنی کہ جن چیزوں پہ کرٹیسزم ہوئی ہے ان کو اور زور سے کہا ہے۔ اس کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ جتنے ان کو ووٹ ملے ہیں وہ رائٹ ونگ، اینٹی امیگریشن اور اینٹی فراڈ، بیٹر پرائسز فار دا امریکن پیپل ان دا مڈ ویسٹرن اسٹیٹس، اور اس قسم کی باتوں پہ فوکسڈ ہے۔ جس طرح ان کو ووٹ ملے اسی ایجنڈا کو پیڈل کیا ہے، اور لگا ہے کہ سوائے وینیزویلا اور صومالیہ کے اور 8 جو میں نے جنگیں روکی ہیں، اور ایران میزائلز بنا رہا ہے، اس کے علاوہ جو ایک جنرل انٹرنیشنل آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں، نیو آرڈر از ٹیکنگ پلیس، ان کے بارے میں کم باتیں کی ہیں، انٹرنیشنل سینز کے سینیریوز کے بارے میں۔ نہیں، اس وقت ٹرمپ کی پاپولیرٹی تو لو پہ ہے، ہی از ایٹ دی لوسٹ ان دی پاپولیرٹی گراف۔ جی، اسی لیے شاید وہ جو ان کا اوریجنل ایجنڈا ہے اس کو پیڈل کر رہے۔ ہی از لو۔ مڈ ٹرم الیکشنز اب ایک ایلیمنٹ بن جائیں گے ان کی پالیسی کا، اگرچہ بھی کچھ مہینے ہیں، لیکن وہ یہ ہی کانٹ ٹیک اٹ، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں پچھلے 2 سال سے دوسرا ایڈریس ہے اپنے ایجنڈے پر، تو وہ اینٹی امیگریشن یہ وہ چل رہے ہیں، پر اس کے بعد بھی لو ہیں، مزید اس کو چلا کے کیا گین کر لیں گے؟ وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایجنڈا آبسولیٹ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک سیلف رائٹیس موڈ میں ہے، اور وہ بالکل بھی شاید زیادہ سوچا نہیں ہے، وہ اپنے ایجنڈا کو ہی پیڈل کریں گے، وہ بالکل چینج نہیں کرتے دکھائی دے رہے۔ ایک اپنی پالیسیز کی ری افرمیشن ہے، جن لوگوں کا نام بھی لیا ہے ڈومیسٹکلی، وہ ہیں جو ان کی پالیسی کی ری افرمیشن دکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آئس کے وہ ایجنٹس جنہوں نے جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر جس کو افغان ایک جن کو مارا تھا یو ایس نیشنلز کو، ان کی فیملیز کو وہاں آئی ہوئی تھیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے میں پہ قائم ہے، اور ڈیموکریٹس کو بالکل بھی کوئی لیوے نہیں دے رہا، بالکل بھی۔ نہیں تو پر اس کے نتیجے میں آپ کو جون میں بجٹ پاس ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پچھلا بجٹ پھنس گیا تھا نا، لمبا لاک ڈاؤن چل گیا تھا۔ شاید جی امریکہ پچھلے بجٹ کی وجہ سے اس دفعہ ڈیموکریٹس بھی لاک ڈاؤن نہ کریں، کیونکہ ڈیموکریٹس کو بھی اگر وہ دکھائی دیے گئے ٹربل سم، یا یہ جو گریڈ لاک ہوگا بجٹ کا، اگر ڈیموکریٹس دکھائی دیے ان کے ووٹس کم ہو جائیں گے۔ ڈیموکریٹس میرا خیال ہے ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو کرٹیسائز کر کے الیکشن میں جائیں گے، مڈ ٹرم الیکشن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ہم آج کی اس تقریر کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ اپنے انٹرنیشنل ایجنڈا سے ڈائیورٹ کر کے اپنے ڈومیسٹک ایجنڈا پہ چلے گئے ہیں؟ اب اگلے 1 سال ان کی دنیا پر توجہ کم اور امریکہ پر زیادہ ہوگی؟ جی بالکل، سوائے بورڈ آف پیس کے، جس میں لگ رہا تھا ان کے جب بورڈ آف پیس کے اور غازہ کے بارے میں جب انہوں نے بات کی، انہوں نے ایک بات کی کہ وی آر آلموسٹ دیئر، تو وہ انہوں نے بات کی ہے، میرا خیال ہے اس پہ توجہ دیں گے، جس میں شاید ان کو پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ میرا خیال ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اسرائیل وہ ملک ہے جو ان کے ایجنڈا اور ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ ان کو شاید یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جنرل امریکن پبلک اور دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ابھی تک بہت پرو اسرائیلی ہیں، اور اگر وہ انٹرنیشنل سین پہ کسی وجہ سے بہتری چاہتے ہیں تو ان کو اسرائیل کو رین ان کرنا پڑے گا غازہ کے اوپر۔
شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ غزہ میں جنگ رک گئی، انہوں نے کہا وی آر آلموسٹ دیر. اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ 600 پیلسٹینین شہید ہوئے ہیں جب سے یہ بورڈ آف پیس اور غزہ پلان کا اعلان ہوا ہے. تو ایک ایسی تقریر جس میں ٹیمپو بہت ہائی تھا، جس میں ان کے ڈومیسٹک ایجنڈا کا بہت ذکر تھا. امیگریشن جو چیزیں نظر آتی ہیں مزمل، امیگریشن کی چیزیں مزید سخت ہو جائیں گی، آئس کے ایجنٹس کو مزید ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے چیزیں. یہ وہ چیزیں جن پہ کرٹیسزم ہوئی ہے. ٹیرفز پہ وہ دنیا کو بہتری کا پیغام دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے پیغام یہ دیا کہ ٹیرفز لگتے رہیں گے، اور ٹیرفز کی وجہ سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوا ہے. وہی ہے، ایک سیلف رائٹیس مومنٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے اس ایڈریس سے. اچھا، یہ آپ کو کچھ لگا افغانستان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی، اور اب جو پاکستان نے افغانستان پر سٹرائکس کی ہیں اس پر بھی امریکہ خاموش ہی رہا ہے؟ بالکل خاموش رہا ہے جی، سوائے انڈیا کے کسی نے پیریفریلی بھی دنیا میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اچھی سفارتکاری کے تحت پوری دنیا کو پہلے بتایا کہ ہم نے بہت کوششیں کی، ہم نے باتیں بھی کی، پتہ نہیں 1200 نوٹس ایکسچینج کیے، ساری دنیا کو بتایا. پورے یورپ میں کہیں سے کوئی بات نہیں ہوئی، پورے ساؤتھ ایشیا میں سوائے انڈیا کے کوئی بات نہیں ہوئی. تو وہ پاکستان کی بڑی سکسیسفل سفارتکاری ہے کہ پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفenس میں پھر بھی اٹیکس کیے ایئر فورس سے، اور دنیا میرے خیال ہے اس میں پاکستان کی تائید کر رہی ہے. اچھا جی، پرائم منسٹر کا شہباز شریف کا دورہ قطر ہے، وہ کہتے ہیں قطر کا بہت سافٹ کارنر ہے افغان رجیم کے لیے. آپ کو لگتا ہے وہاں کوئی بات کی ہوگی امیر قطر وغیرہ نے؟ بہت میرا خیال ہے ڈسکشنز میں افغانستان اور پاکستان کے اوپر جو ریٹرن ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ قطر کو پاکستان بہت امپورٹنس سے دیکھ رہا ہے. آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ جس وقت ہم بول رہے ہیں اس وقت دنیا میں غلیظ الائنس بندی دکھائی دے رہی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے نیتن یاہو ذکر کر رہا ہے ایک سنی الائنس کی، پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ قطر بھی. سو قطر، جس کو ہمارے کچھ اینالسٹ نے یہ کہا کہ قطر شاید افغانستان کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو انڈیا اور اسرائیل کی امورل الائنس بننے جا رہی ہے، جس کو وہاں بڑی کرٹیسزم ہوئی، پرائم منسٹر مودی کی بڑی بےستیاں ہوئی وہاں نیسٹ میں خطاب کے لیے بلایا. یہ حالت ہو گئی ہے انڈیا کے پر وزیر اعظم. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کو بھی نیتن یاہو یا اسرائیل کو بھی کوئی پریز نہیں کیا، کوئی ایسا پرو اسرائیل انہوں نے خطاب نہیں کیا جو یوزلی امریکن پریزیڈنٹس کر بھی دیتے ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات جی، بہت امپورٹنٹ بات. انہوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی اور اسرائیل کا وہ جو ایک نیریٹو ہے کہ اسرائیل خطرے میں، بالکل بات نہیں کی. اور خاموشی تھی ان کی، مطلب ذکر نہیں تھا. حالانکہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جیو لابی کو خوش کرنے کے لیے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کو استعمال کرتے ہوتے ہیں. جی بالکل، جی بالکل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اٹس ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ. انہوں نے وہ اسرائیل کا ڈھول نہیں پیٹا اس طرح جیسے پہلے ہوتا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی تھریٹنڈ تھی، اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے وہ کیا. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں تقریباً پیس ہونے والا ہے. تھوڑا سا امریکن پریزیڈنٹ کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتاتا ہوں، سنا جاتا ہے پوری دنیا میں، امریکن پریزیڈنٹ کو فلسطینیوں کی بات کرنی چاہیے. اگر امریکہ کے اندر بھی اب اتنا اسٹرانگ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، بچوں میں، عام پبلک میں، لیکن وہ جو یہ بات نہیں کرتے اور بورڈ آف پیس میں پیلسٹینین نہیں ہے، یہ بات ان کو ہرٹ کرے گی، یہ بات ان کو ہرٹ کرے اچھا، گی. جو آپ نے ان کو انڈیا اسرائیل الائنس کی بات کی ہے اس میں اور کون کون سے ملک شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی ایک گریٹر الائنس بنائیں گے، تو اس میں آپ کو اور کون کون سے ملک شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ وہ تو جی صاف اسرائیلی تو ایک قسم کا مجھے لگتا ہے انڈیا کو پھنسا رہے ہیں، یا انڈیا خود بھی اب امورالٹی کی اس نیچ پہ پہنچ گیا. گریس، آرمینیا، اسرائیل، امریکہ. اس کے علاوہ امریکہ کا ویسے ذکر ہے لیکن اس الائنس میں نہیں ہے. یعنی کہ ایک رنگ آف کنٹریز بنانا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں،
جس میں پاکستان کے اگینسٹ بھی ایک قسم کا انڈیا ہوگا. مجھے خطرہ اس بات کا کہ انہوں نے کہا 2-3 مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں. آئی تھنک کہ پاکستان کو تمام اسلامک ورلڈ کی کنٹریز کو اسپیشلی جس میں یو اے ای شامل ہے ان کو وارن کرنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف الائنس بن رہی ہے. اور بہت زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پر کیا امریکہ اس کو بورڈ آف پیس کے مقابلے پہ نہیں دیکھے گا؟ ٹرمپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اسرائیل نے میرے بورڈ آف پیس کے مقابلے پہ الائنس بنایا ہے؟ چیلنجنگ ٹرمپ ہو جائے گا نیتن یاہو کی طرف سے. نہیں جی، ابھی بنا نہیں ہے نا، ابھی ہوائی فائر ہے، ابھی بہت مائنر ہے، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں. اگر کوئی اس طرح کی الائنس بنتی ہے پھر نیچرلی امریکہ کو پوزیشن لینی پڑے گی. امریکہ یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر چیز کا تعلق سندور کے گندگی والے اٹیک سے نہیں جوڑنا چاہیے، لیکن یہ بھی وہی ہے، انڈیا کو الائز نہیں مل رہا ہے اب ریجن میں، جتنی مرضی وہ کوشش کر لے. اور پاکستان چائنا کی دوستی اور پاکستان سعودی عربیہ کی دوستی انڈیا کو تھریٹن کر رہی ہے. بنگلہ دیش کے خلاف بھی حالات. اس موقع پہ آدھا انڈیا مودی کے وزٹ کو امورل کہہ رہا ہے. اچھا نہیں، تو پھر بھی وہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا جا رہے ہیں اور بہت ہاں جی پروپیگنڈا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے وہ والے میزائل ایران کو دے دیے جو آج میزائلز کی ٹرمپ نے بات بھی کی ہے کہ ایران کو میزائل ہیں، تو وہ میزائلز تو کہہ رہے ہیں سارے چائنا نے دیے ہیں. تو ول اٹ ناٹ ہرٹ ٹرمپ وزٹس ٹو بیجنگ کے چائنا نے سارے میزائلز اور ٹیکنالوجی ایران کو دی ہے، سیٹلائٹ ایکسس ایران کو دیا ہے اور چائنا آؤٹ آف دی وے ایران کے ساتھ کھڑا ہے؟ حیرانی کی بات مزمل صاحب یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ نے آفیشیلی اس کا ذکر نہیں کیا. چین اور روس کو ایران کے معاملے میں کرٹیسائز نہیں کیا. بہت حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے پوزیشن نہیں لی ہے. اب اس چائنا کا وزٹ ان کے لیے اور معاملوں میں اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ چائنا کو ایڈورسری نہیں بتانا چاہتے، وہ اس وزٹ کو چائنا کے خلاف نہیں دیکھنا چاہتے. وہ چائنا کے ساتھ، عجیب سی بات ہے، یونیپولر ورلڈ ہے لیکن وہ چائنا کے ساتھ کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں. وہ ریئر ارتھ کے منرلز پہ بات کریں گے، ٹیرس پہ بات کریں گے، ٹریڈ پہ بات کریں گے، سرپلس پہ بات کریں گے، امریکن انویسٹمنٹ پہ بات کریں گے. وہ یہ وزٹ زیادہ اکنامکلی امپورٹنٹ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. میرا خیال ہے اس سال کا اگر ایک وائٹلی امپورٹنٹ وزٹ ہے تو وہ چین کا وزٹ ہے. اور جس چیز پہ گھن آتی ہے وہ مودی کا اسرائیل کا وزٹ ہے، جس سے انڈیا کا جو رہا سہا ایک وینئر اور گندے کپڑے رہ گئے تھے کوئی موریلٹی کے اصولوں کے، گلوبل ساؤتھ کے، انڈیا اس کو اس وزٹ میں اپنی تمام تر کراہت کے ساتھ ننگا کر دیا ہے. مودی نے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن جس قسم کی ہوائی فائر باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، چونکہ آذربائیجان پاکستان کی سائڈ پہ ہے اس لیے یہ دونوں ممالک آرمینیا کو سائڈ دے رہے ہیں، چونکہ ٹرکی پاکستان کی سائڈ پہ ہے اس لیے یہ گریس کو لا رہے ہیں. ٹرکش سائپرس پاکستان کی سائڈ پہ ہے، یہ سائپرس کو لانا چاہتے ہیں اس معاملے میں. تو یہ ایک سٹرنگ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اور ٹرکی اور سعودی عربیہ کے اگینسٹ. کبھی بھی اسرائیل نے پہلے سنی الائنس کی بات نہیں کی، پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ سنی الائنس ہمارے خلاف بن رہی ہے اور پاکستان ٹرکی سعودی عربیہ کو کہہ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے تو شیعہ ہی کہتے تھے نا، کیونکہ پہلے تو ایران، حزب اللہ، حماس اور حوثیز کو وہ شیعہ الائنس اپنے خلاف کہتے تھے. جی پہلی جی دفعہ سنی جی الائنس کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ سنی الائنس. اور حیرانی ہوگی آپ کو، تھوڑی سی خطرے کی بات کی ہے کہ ایک انسان رائٹ ونگ کا جو مقابلہ نیتن یاہو کا کرنا چاہتا ہے اگلے الیکشن میں، وہ بھی سنی الائنس کی بات کر گیا. اور اب نیتن یاہو خود بھی ایک قسم کی ایک نام اور رکھا ہے، میرے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا، ایک کافی انٹرنیشنل ریلیشنز کا نام رکھا ہے اس الائنس کے بارے میں جس کا پاکستان بھی حصہ ہے. یعنی کہ اب پہلی دفعہ جو مڈل ایسٹ کی ٹاک ہو رہی ہے، جو دنیا کے الائنس سسٹمز بن رہے ہیں، اس میں بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. اسرائیل اور انڈیا ایک سائڈ پہ، وہ اس جنگ میں بھی اکٹھے تھے،
پہلے بھی اکٹھے تھے، اب سامنے آ گئے کہ وہ لوگ ایک سائڈ پہ. اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک، ان میں پاکستان کو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی کہ یہ انڈیا کا اصلی روپ ہے، یہ اینٹی عرب روپ ہے انڈیا کا. ہاں لیکن اس سے انڈیا ایران ریلیشنز بھی تو اور خراب ہوں گے نا. اگر وہ انڈیا اسرائیل ریلیشنز بنتے ہیں تو ایران کے ساتھ بھی تو ان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے. جی بالکل، ان کے ساتھ بھی خراب ہوں گے. یہ ایک مسلم ورلڈ کے خلاف انڈیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو.